السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ سورج گرہن کی حقیقت کیا ہے؟ ایسے ہی چاند گرہن کی حقیقت کیا ہے؟ طبعا جو بات معتبر ہے وہ ہے جو الصادق المصدوق پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عامر انصاری بدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا ودعوا حتى ينكشف ما بكم۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، انہیں لوگوں میں سے کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم ان دونوں میں کوئی چیز دیکھو تو نماز پڑھو، اتنی لمبی نماز پڑھو اور دعا کرو، حتی ینکشف ما بکم، یہاں تک کہ گرہن کھل جائے جو تمہیں لاحق ہوا۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں نماز کسوف ادا کرنے کا جو طریقہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے وہ یہ ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، خسفت الشمس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقام فصلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، لوگوں کو نماز پڑھائی، لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے تو لمبا قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے قدرے کم تھا، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے قدرے کم تھا، پھر سجدہ کیا تو لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی مانند کیا، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ جب آپ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، سورج صاف ہو چکا تھا، پھر آپ نے لوگوں سے خطاب کیا، اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا بیان کی اور ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر ارشاد فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان دونوں کو کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم یہ گرہن دیکھو اللہ سے دعا کرو، اللہ اکبر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ پھر فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ سبحانہ وتعالی کو اس بات پر بڑی غیرت اور غصہ آتا ہے
کہ اس کا کوئی بندہ یا کوئی بندی زنا کرے، بدکاری کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ کی قسم اگر تم اس حقیقت کو جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور کثرت سے رونا شروع کر دو۔ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی نماز میں شرکت کے لیے آئیں، جیسا کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے عورتوں کی صف میں کھڑے کھڑے ضعف آ گیا۔ میں برابر میں اپنی مشک سے پانی لے کر اپنے سر پر ڈالنا شروع کر دیتی ہوں، پھر جلد ہی دوبارہ قیام کی نماز میں شامل ہو جاتی۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور روایت جس میں یہ بات وارد ہوئی ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے۔ آپ ڈر رہے تھے کہ شاید قیامت آ گئی ہے، مسجد میں تشریف لائے، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے لمبے قیام، لمبے رکوع اور لمبے سجود والی نماز پڑھائی، میں نے آپ کو اس طرح کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ان هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره۔ رواه البخاری ومسلم۔ یہ نشانیاں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی بھیجتا ہے یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے وقوع پذیر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں بھیجتا ہے تاکہ اپنے بندوں کو ڈرائے۔ جب تم کوئی چیز دیکھو ان میں سے تو اللہ کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف گھبرائے ہوئے دوڑو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے، اور یہ احادیث مبارکہ جو آپ نے سماعت فرمائی ہیں انہیں سننے کے بعد نماز کسوف کا اہتمام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔